بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام دوست جو پورے پاکستان سے لوگ جہاں وکلاء آئے ہیں، ہم نے ایک سیمینار رکھا تھا آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اینڈ ایوری ون بیفور دا لا ایکول، دستور پاکستان کی۔ اب میری سب لوگوں سے جو گزارش تھی کہ ہم نے، کیونکہ آئین ہمیں اجازت دیتا ہے، آئین کے اندر موجود ہے آرٹیکل 15، 16، 17، ہمیں یہ اجازت ہے کہ ہم پرامن مظاہرہ کر سکتے ہیں، لیکن گورنمنٹ، پی ڈی ایم گورنمنٹ جس طریقے سے کر رہی ہے، اٹک سے لے کے پورے پاکستان تک دفعہ 144 کا نفاذ کیا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 میں بھی جب چیئرمین پی ٹی آئی نے دھرنا دیا تھا، اس ٹائم بھی اسی طرح 144 لگایا گیا تھا، لیکن ہم اس 144 کو بھی چیلنج کریں گے کہ کیونکہ ہمیں اپنے آئینی حق سے کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ میں میڈیا کے تبوت سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے ٹرائل چلایا گیا ہے، جس طریقے سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے فیصلے دیے ہیں، یہ فیصلے عدلیہ کے لیے شیم ہیں، یہ عدل متصب ہیں، یہ آزاد عدلیہ جس کے لیے ہم وکلاء اور میڈیا جنگ لڑے تھے، یہ آزاد فیصلے نہیں ہیں۔ جس طریقے سے ہمایوں دلاور جس طرح فیصلہ کر کے دوسرے دن انگلینڈ چلا گیا ہے، جو اس کا فیصلہ ہے وہ صرف وکلاء نہیں، پوری عوام اس فیصلے کو ڈسکس کر رہی ہیں کہ کس طریقے سے فیصلہ کروایا گیا ہے اور کس طریقے سے ٹرائل چلایا گیا ہے۔ اور جس طریقے سے ابھی بھی آپ کو بتا دیں کہ توشہ خانہ کیس ہمیں کتنی مشکلات پیش آ رہی ہیں اپیل فکس کرانے میں۔ حکومت کی مرضی ہے کہ عمران خان کا یہ ٹائم گزار کے اسے نیب کے کیس میں گرفتار کیا جائے اور 30 دن کا ریمانڈ لیا جائے۔ میں تمام میڈیا کو، تمام پاکستانی عوام کو، تمام وکلاء کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئین ہمارے حق دیتا ہے، ہم نے باہر نکلنا ہے، پورے پاکستان سے عوام نے باہر نکلنا ہے، یہ ہمیں نہیں روک سکتے ہمارے آئینی حق سے۔ دوسرا میرا میسیج ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلے کیے، کے پی کے کا فیصلہ کیا اور پنجاب کا فیصلہ کیا الیکشن کا۔ یہی حکومت تھی جو گاڑیاں لے کے سپریم کورٹ پہ چڑھ دوڑے اور انہوں نے یہ فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا، اور ایک متصب جج نے جو فیصلہ کیا اس فیصلے سے پہلے ہی عمران خان کو گرفتار کر لیا۔ اس متصب جج کے ایکٹ کو آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے توشہ خانہ ایک ڈرامہ کیس کر کے فیصلہ کرایا گیا ہے۔ ہم پورے پاکستان میں وکلاء ایک لائحہ عمل دے رہے ہیں اور ہم احتجاج کی کال دیں گے، اور انشاءاللہ ہم روڈز پہ بھی آئیں گے، ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے۔ ہماری تمام تنظیمیں مل کر یہ فیصلہ کریں گی کہ ہم سپریم کورٹ تک بھی آپ کو ایک لائحہ عمل دیں گے 1-2 دن میں کہ ہم نے سپریم کورٹ بھی واک کر کے جانا ہے، الیکشن کمیشن کے سامنے بھی جانا ہے، اور اس پروسیشن کو، اس پروٹیسٹ کو ہم نے پیسفلی رکھا ہے۔ پیسفلی ہمارا پروٹیسٹ جو ہے وہ آئینی حق ہے، اور انشاءاللہ عمران خان کی رہائی تک یہ پروٹیسٹ صرف ہم نہیں کریں گے، پوری عوام کر رہی ہے، 80% لوگ اس کے ساتھ ہیں۔ کے پی کے کا رزلٹ ابھی سامنے آ گیا ہے، انہوں نے دیکھ لیا ہے، لیکن ان کی پوری کوشش ہے کہ سسٹم سے آؤٹ کرنے کی، کہ کوئی نہ کوئی طریقہ ہے اس کو سسٹم سے آؤٹ کیا جائے، لیکن یہ نہیں سسٹم سے آؤٹ ہوگا، پی ڈی ایم آپ ہی آؤٹ ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد کے وکلاء صرف اس لیے کہ آج جس انداز اور جس طریقے سے عمران خان کو، جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں، اس وقت وہ فیڈریشن کی علامت ہیں، اور اس کو جس طرح ذہنی اور جسمانی اس کو کوفت اور تکلیف پہنچانے کے لیے اٹک جیل میں جس کیفیت میں رکھا ہوا ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اور آج بھی خان فولاد کی طرح، چٹان کی طرح کھڑا ہے۔ اس کا ہمیں میسج ہے کہ گھبرانا نہیں، پوری قوم کو میسج ہے۔ اس کے باوجود آپ نے دیکھ لیا وہ لندن پلان اور وہ لیول پلینگ فیلڈ جس کے ذریعے انہوں نے خان کو پابند سلاسل کرنا تھا، اور اس کے نتیجے میں پی ڈی ایم کی جماعتوں کو یہ موقع دینا تھا کہ وہ الیکشن میں شامل ہو سکیں، لیکن عوامی ریفرینڈم پرسوں کا اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آج بھی قوم، عوام حقیقی آزادی کے ساتھ کھڑی ہے، وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے۔ آج اس فاشسٹ حکومت نے اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے، ووٹ کو عزتوں کا نعرے کو دفن کر کے، اس کے باوجود
عدلیہ کو استعمال کیا. یہ میچ فکس تھا. ہمایوں دلاور جو ایک متعصب جج جس نے اس دن لندن بھاگ جانا تھا، اسی دن وہ فیصلہ کر لیا، اور وہ فیصلہ یک طرفہ فیصلہ کیا جس کے اندر ملزم کو جو حق کے دفاع جو آئین پاکستان دیتا ہے وہ ہمیں نہیں دیا گیا. اور اسی طرح ابھی زبانی فیصلہ آیا تھا، اس پہ عمل درآمد. زبانی فیصلے کے 5 منٹ کے اندر پنجاب پولیس نے عمران خان کو جس انداز میں کڈنیپ کیا، ہم اس کے خلاف لیگل ایکشن آئین اور قانون کے مطابق لیں گے. آج ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ آج بھی یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں تو یہ مافیا پاکستانی قوم کے خلاف کھڑی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستانی قوم کو یہ حق حاصل ہے کہ ایک کریڈیبل اور فری اینڈ فیئر الیکشن کا ان کو موقع ملے تاکہ وہ اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے اپنی حکومت کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ آج بھی وقت ہے کہ ادارے یہ سوچیں کہ آپ کن کے ہاتھوں میں استعمال ہو رہے ہیں. آج بھی وقت ہے کہ عدلیہ سوچے کہ وہ کن کے ایجنڈے کو پروان چڑھا رہی ہے. یہ عوام کے خلاف ایک سازش ہے اور ہم اس سازش کو ہر حال میں ناکام بنائیں گے. تھینک یو. علی صاحب آؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم نے رول آف لا، سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے اور قانون سب کے لیے برابر ہے کے لیے آج سیمینار کیا، جس میں ہمارے سارے وکلا، ہمارے سینئرز، ہمارے ایسوسیٹس، ہماری بہنیں، سارے بار ممبرز آئے. ان کا بہت بڑا مشکور ہوں ان کا بھی. اس کے علاوہ جو پنڈی سے اور ہمارے باقی تحصیلوں سے ہمارے جو آئے وکلا آئے ان کا بھی شکر گزار ہوں. اپنے بھائی شعیب شاہین صاحب، نیاز اللہ نیازی صاحب اور جتنے دیگر ہمارے بھائی یہاں موجود ہیں، تو ان سب کا، ہمارے ILF اسلام آباد کا، سب کا بہت مشکور ہوں کہ وہ لوگ آئے اور وہ رول آف لا کے لیے آئے، کانسٹیٹیوشن کے لیے آئے، دستور کی بالادستی کے لیے آئے، اور عمران خان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ مانگنے کے لیے آئے. اور ہم نے اپیل بھی فائل کر دی، جو اپیل صبح اسلام آباد ہائی کورٹ میں اگینسٹ دی کنوکشن جو عمران خان صاحب کو ایک سزا سنائی گئی، جو سزا جو ہے وہ بہت کنٹروورشل ٹرائل کے بعد ہوئی، اس کے اوپر اپیل فکس ہو گئی ہے. صبح انشاءاللہ وہ بھی ڈویژنل بینچ کے سامنے لگ جائے گی. اس کے علاوہ دوسری پٹیشن ہماری جو ان کو اٹک جیل سے ٹرانسفر کی تھی اپلیکیشن پٹیشن، وہ بھی صبح کے لیے سنگل بینچ میں فکس ہو گئی ہے. سو انشاءاللہ ہم یہ رول آف لا کی، دستور کی، عمران خان صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کے ازالے کے لیے اپنی مہم جاری رکھیں گے اور اپنے وکلا برادری کے ساتھ مارچ بھی کریں گے. باقی جو ہماری لیگل ریکوائرمنٹس ہوں گی اپنے دائرہ اختیار، قانون کے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے، وہ بھی استعمال کریں. بہت شکریہ. اس میڈیا کے توسط سے میں ایک چیف جسٹس کو پیغام دینا چاہتا ہوں. میں چیف جسٹس کے سامنے ایک درخواست رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہمایوں دلاور کا ایک فیصلہ، ایک غیر قانونی فیصلہ، ایک غیر آئینی فیصلہ، جہاں پہ فیصلہ ہوتا ہے وہاں پہ پولیس پہنچ جاتی ہے اور خان صاحب کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے. اور ایک آپ کا فیصلہ کہ آپ KPK میں اور پنجاب میں الیکشن کرائیں، وہ فیصلہ کہاں گیا؟ ہمیں شرم آتی ہے دنیا کے سامنے کہ دنیا کو ہم کیا منہ دکھائیں گے کہ چیف جسٹس کا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا، لیکن ایک ہمایوں دلاور کا فیصلہ جس کو ایجنسی سپورٹ کرتی ہیں وہ ودن 5 منٹ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے. چیف جسٹس آپ پاورفل ہیں یا ہمایوں دلاور پاورفل ہے؟ ہمارے نظریے کے مطابق آپ اس ادارے کے سربراہ ہیں، آپ پاورفل ہونے چاہیے. لیکن شرم کی بات ہے آپ پاورفل نہیں رہے. اگر نہیں رہے تو آپ اس کا ہمیں بتائیں کہ کیوں نہیں رہے. اگر آپ پاورفل ہیں تو ہمایوں دلاور کی انکوائری کی جائے کہ کیا وہ متسبانہ فیصلہ، بدنیتی پہ مبنی فیصلہ، وہ فیصلہ کیوں ہوا. وآخر دعوانا